تو ان کو اپنے اختلافات کے اندر ڈال دو. اور ہم اتنے مختلف ہو گئے, سبحان اللہ. سب سے پہلے سلام بند ہوا, شادیاں ختم ہوئی, مسجدیں الگ ہوئی. الحمدللہ ہمارے شہر عزیز میں نہیں ہوتا ہے, اورنگ آباد میں کئی مسجدیں الگ نہیں ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے مساجد پہ لکھا جاتا ہے اس مسلک کے علاوہ آنے والے اپنی جان کی خیر منائے, فلاں مسلک کے ماننے والوں کے علاوہ اس مسجد میں داخلہ ممنوع ہے, اس مسجد میں فلاں لوگوں اور کتوں کا آنا منع ہے. یہ تو میں نے خود دیکھا ہوں کہ فلاں مسجد کے اندر ایک جگہ ہم گئے تھے, چھوٹے تھے بہرحال, لیکن اردو وغیرہ آتی تھی, کافی سیکھ لیے تھے, تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ اس مسجد کے اندر فلاں لوگ اور کتوں کا آنا منع ہے. یہ میں نے دیکھا. یہ کسی زمانے میں بلیکس کے لیے جو امریکنس لکھتے تھے, یہ میں نے انڈیا میں خود دیکھا ہوا. یاد رکھیں, آج بھی آپ دیکھا ہوگا فلاں اگر ہمارے مسلک کے علاوہ لوگ پائے گئے تو 5,000 کا جرمان لیں گے, مسجد دھو کے جانا پڑے گا. یہ سب پھر لکھ دیتے. اللہ کے گھروں کو پھر تقسیم کرنا شروع کیا گیا. کتنا تقسیم, زبانی, علاقائی, رنگی, کپڑے, لباس, یہ فلاں فلاں مسجدیں سب تقسیم ہونا چالو. ابھی تو یہ معاملہ اس درجے ہے کہ اگر میں نے آپ سے بات کر لیا اور آپ کی جماعت اور مسلک الگ ہے تو میرا مسلک کمزور پڑ جاتا ہے, مطلب میرے کے اندر وہ جراثیم آ جاتے ہیں. تو لہٰذا میری جماعت والے بولتے ہیں آپ تو ان کے ساتھ ہنس کی باتیں کرتے ہیں, لہٰذا آپ بھی کٹ ہو گئے ہماری جماعت اور مسلک سے. اتنی کمزوری آپ اندازہ لگائیے, یہ حال ہو چکا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے تھے نا, گئے آپ, ارے انہوں تو ان کے ساتھ ہنستے, تو اللہ ہنس سکتے کیسے آپ ان کے ساتھ؟ اچھا, غیر مسلموں کے ساتھ آداب اور پتہ نہیں ان کے جتنے جو باتیں چل رہی ہے, میں وہ الفاظ دہرانا نہیں چاہتا ہوں, جو کچھ الفاظ تو صحیح بھی نہیں ہے, وہ سارے سلوگنز, سارے طریقے جو گریٹنگز کے ہوتے ہیں وہ اپنائے جا رہے ہیں. آداب تو سب سے کامن ہے, آداب کیسے کیا ہے, انہوں آ گئے تو منہ پھیر لے رہے, چونکہ ان کو سلام کا غلطی جواب دیا تو میرا نکاح ٹوٹ جاتا, چونکہ کافر کو سلام کا جواب دیا تو نکاح ٹوٹ جاتا, تو سلام بھی نہیں کر سکتے, ایسے نکلتے بیچارے. اتنا نازک مسلک, اتنا نازک دین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر دعوت دے رہے, اکیلا مسلمان انسان, اور مکمل مکی کی آبادی 70,000 بتائی جاتی ہے اس زمانے میں, پوری آبادی آپ کے خلاف, کیسے جیے ہوں گے بتائیے. یہاں تو دھکے دھکوں پہ آپ کا مسلک, دین, نکاح اور طلاق ہو جا رہی بیوی سے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے ادھر, تو وہ سب تو ساری ختم ہو گئی ادھر. حتیٰ کہ جو اپنے آپ کو سمجھدار کہنے کا دعویٰ کرتے ہیں, سمجھدار کر, ہم سب سے سمجھدار, قرآن سنت فلاں فلاں, ان کا حال بھی ہے کہ اسی کے ساتھ آپ کو دیکھ لے تو وہ ارے وہ پارٹی میں چلے گئے, آپ تو ان سے اچھے سے بات کر رہے تھے, اچھے سے تجارت کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ, تو اچھے معاملات کر رہے ہیں, ارے یہ تو جائز نہیں ہے, ان کے ساتھ ہنسنا بھی آپ کے لیے غلط ہے. اللہ اللہ اللہ, عجیب و غریب معاملہ. اس دین اور شریعت نے تو آپ کو یہود و نصارہ کی پاک دامن عورتوں سے نکاح کی اجازت دی. اب اس دین اس سے زیادہ وسعت میں کیا آپ کو ایگزامپل کے طور پہ دو, ایک انسان کی بیوی ہے کوئی یہودی یا نصرانی یاد رکھے جس کو شریعت نے اجازت دی ہے, تو کیا آپ اس سے, آپ سمجھے, مطلب جو صرف جماعتی اور نسلی اور رنگی اور پتہ نہیں کیا کیا بنیادوں پہ کر رہے, تھوڑا تو سوچو یار, تھوڑا تو سوچو کہاں جا رہے ہو.